بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کیا کریں گے، کدھر جائیں گے. اس پوری قوم کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی تلاش ہے وہ چین ہے، وہ سکون ہے، جس کی تلاش میں یہ گھوم رہی ہے. کبھی کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے، کبھی کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے، کبھی کسی فوجی رہنما کے پیچھے، تو کبھی کسی مولوی صاحب کے پیچھے. یہ اس طرح سے موو کر رہی ہے. اس چین کے ساتھ ساتھ یہ پوری قوم امید لگا کے بیٹھی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا، کوئی ایسا رہنما آئے گا جو ہمارے سارے معاملات کو، ان چیلنجز کو، ان مشکلات کو بڑے آرام سے حل کر دے گا. اور وہ وقت دور نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنی اور انہیں ماشاءاللہ قبروں میں گئے ہوئے ایک وقت گزر گیا. لیکن یہ حالات ویسے ہی ہیں، نہ بدلے نہ ہی آج تک کو آیا. ہاں البتہ خلائی مخلوق جو ہے نا وہ ضرور آئی، انہوں نے اپنے مقاصد لیے اور وہ سب کچھ حل کرتے کراتے چلے گا. تو خلائی مخلوق ضرور آئی، لیکن کوئی ایسی سپر نیچرل طاقت نہیں آئی کہ جس نے اس قوم کو اکٹھا کیا ہو، اس کو یکجا کیا ہو، اس کو متحد کیا ہو اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہو، اس کا سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے اس کو چینج کیا ہو. لیبیا کو جب معمر قذافی کو بڑی بے دردی سے مارا گیا تو اس وقت ان لوگوں کی وہاں پہ صورتحال زندگی کے حوالے سے جو سٹینڈرڈ آف لائف تھا وہ کوئی کامن نہیں تھا. حالانکہ ایک وقت تھا کہ وہاں شاید مانگ کے بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اس وقت ان کا سٹینڈرڈ آف لائف یورپین سٹائل کے برابر تھا. اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ حشر ہوا. اسی طرح آج کل سوڈان کی سٹوری جو ہے وہ چل رہی ہے. مسلم ملک ہے، بالکل سیم صورتحال کا سامنا ہے جو عراق میں کیا گیا، جو ایجپٹ اور سیریا کے اندر ہوا، شام کے اندر ہوا اور یمن کے اندر ہوا، بہت سارے ممالک کے اندر ہوا. تو یہاں پر بھی سونے کی کانیں سوڈان کے اندر موجود ہیں. ساری دنیا کی نظریں جمی ہوئی، لہذا دو جرنیل بیٹھے ہیں. ایک کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے جو ان کا آرمی چیف ہے، ایک کو رشیا کی سپورٹ حاصل ہے، اور نتیجہ ساری دنیا کے سامنے. اب تک مرنے والے لوگوں کی بھی خاصی تعداد ہے، جو لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں ان کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے. اور اس سے پہلے یہ دونوں جرنیل جو اب لڑ رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہ دونوں ایک یک زبان تھے، ان کی جان ایک ہی تھی. اور عمر البشیر جس نے ایک طویل عرصے تک سوڈان پر حکمرانی کی، اس کو نکال باہر کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، وہ ابھی بھی قید میں ہے. تو اب دونوں کے درمیان بھی ٹھن گئی، نتیجہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو پاکستان کے اندر حالات چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. قوم چین کی تلاش کے اندر ہے، کسی ایسی طاقت کی تلاش کے اندر ہے جو ان کی ان حالات کو بدلے. ایک انگریز ڈرامہ نویس ہے سیموئل بیکٹ، اس نے ایک ڈرامہ لکھا ویٹنگ فار گوڈو. اس کا مین تھیم صرف اتنا صحیح ہے، 3-4 کریکٹر ہیں پورے ڈرامے کا. کوئی لمبا چوڑا ڈرامہ نہیں ہے، لیکن کلاسیکل رائٹنگ ہے، کمال کی رائٹنگ ہے کہ دو لوگ ایک رستے کے اوپر بیٹھے ہیں and they are waiting for unseen power کہ وہ طاقت آئے گی ان کے حالات کو بدلے گی. وہ وہاں سے خود اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. ایک جوتا اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا پوچھتا ہے اس سے کیا کر رہے ہو، کہتا ہے جوتا اتار رہا ہوں. بالکل ایسا ہی وہ جوتا اس کو چمٹا ہوا جیسے پاکستان کا قرض چمٹا ہوا کہ یہ پچھلے 75 سال سے بڑا ہی ہے، کام نہیں ہوا. تو وہ جوتا اتارتے اتارتے سارا ڈرامہ گزار دیتا ہے. ہم قرض اتارتے اتارتے ہمارے کئی بڑے یہاں سے زندگیاں گزار کے چلے گیا. تو یہ کس طرح سے ان کو چین ملے گا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت آئے؟ خلائی مخلوق کا تو پہلے میں تذکرہ کیے، وہ تو آ سکتی آتی بھی ہے اور اب بھی شاید ان حالات کا فائدہ اٹھائے. جو سیاسی ہلچل، جو یہ ساری کشیدگی اور سارا کچھ پایا جاتا ہے، صاف ظاہر ہے کسی کا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی مائنڈ اپسیٹ ہو سکتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن حالات کا تبدیل ہونے میں کیا پتہ چلتا ہے. ہاں پاکستان کے اندر نظام جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا جو قوم ہے اس کے حالات کو نہیں بدلا جا سکتا، وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن جو نظام، جو حکومت ہے، اس کی عنان حکومت سنبھالنے والے لوگ بدل سکتے ہیں. یہاں پہ ود ان آرز تبدیلی آتی ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہو گیا. بہرحال قوم جو ہے اس چیز کی تلاش کے اندر ہے،
چین تلاش کر رہی بیچاری، شاید یہاں سے مل جائے، شاید وہاں سے مل جائے، لیکن ایسے نہیں ملتا. کہتے ہیں اس قوم کی حالت تو خدا بھی نہیں بدلتا جس کو خود اپنا خیال نہ ہو، جو خود کچھ نہ کرنے کے لیے قابل ہو. اس نے کیا کرنا، قوم لگی ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ، ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے پہ، ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے پہ. بھائی بھائی کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، جائیداد پراپرٹی یہی رول ہے. وہ وہی رہ جاتی ہے، پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے، پراپرٹی وہی پڑی ہوتی ہے، یا تو ساتھ لے جائیں نہ قتل و غارت کرتے ہوئے. تو ایسی صورتحال میں پھر ایسے ہی حکمران ملتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، جو اندر کھاتے تو ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح رابطے کر رہے ہیں. ایک بڑا انکشاف کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ جناب ایک بڑے لیڈر کی طرف سے، جو اس وقت مقبول ترین لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں بھی، رپورٹس دی جا رہی ہیں، بہرحال ان کی طرف سے پیغام دیا گیا دوسرے گروپ کو، دھڑے کو، کہ جناب یہ جو 121 یا 120 یا 140 کیسز ہیں یہ ختم کریں، تو نواز شریف کے معاملے کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ ذرائع خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ظاہری طور پہ کہتے ہیں appearance is always deceptive، کہ ظاہری ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے. all that glitters is not gold، ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی. اس قوم اگر اس کو چین چاہیے تو اس کو یہ چیزیں سمجھنی ہوگی، اس کو ان چیزوں کو تلاش کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جناب کس طرح سے چین بنتا ہے، لوگ دنیا نے کس طرح سے ایک چین لیا. تو بہرحال اصل معاملات کی طرف توجہ نہیں دینی. حالانکہ اس وقت اس ملک کی حکمرانی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مشکلات میں گھرا ہوا، بری حالت، IMF کے سامنے لیٹا ہوا، مہنگائی کی صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی، ادویات کی قیمتیں 70% مزید بڑھنے جا رہی، بجلی کی قیمت نیپرا کو کہا جا رہا ہے 39 روپے پر یونٹ کریں. تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے باوجود انہیں اقتدار چاہیے، ہر ایک کو، چھوٹا بڑا جس کو ہی پوچھیں. جیسے ہے نا ہمارے ہاں ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے واش روم جا رہا ہوں، اس سے پوچھ لینا عام رسمن کدھر جا رہے ہو، تو وہ کہے گا امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہوں. کیوں امریکہ سے اتنی مخالفت؟ بالکل ایسے ہی اقتدار سے یہاں پہ اتنی محبت ہے کہ جناب ان حالات کو دیکھنے کے باوجود، یہ سب کچھ صورتحال کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی اقتدار چاہیے، ہر صورت چاہیے. بہرحال ملے نہ ملے، قوم بیچاری چین کی تلاش میں ہے، اور اس کو وہ مل جائے کسی طرح، اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ملے، اس کی کوئی ڈائریکشن بنے، یا ڈگریاں لینے والا نوجوان تو اس کو روزگار ملے. چین کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے کہ اس کو روزگار ملے، اس کی پریشانی ختم ہو. بزنس مین ہے تو اس کو آسانیاں ملے، ٹریڈر ہے تو اس کے لیے مسائل حل ہو، تو تبھی جا کے کچھ چین ملے. تو شاید آنے والے وقتوں کے اندر کچھ ایسا ہو. ہوپ فار دا بیسٹ، امید انسان کو اچھے کی رکھنی چاہیے، بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ، برے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو قوم تلاش کر رہی ہے، لیکن سیموئل بیکٹ نے یہ پیغام دیا کہ جناب ایسے بیٹھے رہنے سے زندگی بوریت کا شکار تو ہو سکتی ہے، کوئی غیبی طاقت نہیں آتی، خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ قوم کو منفی پراپوگنڈے کے لیے، منفی پہلوؤں کے لیے استعمال کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن مثبت نہیں ہے. امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے.